یہ جتنے بھی پاکستانی ہے یہ ان کی مہربانی ہے، مجھے اتنا امیر کر دیا، اربوں روپے کا مالک کر دیا۔ میں تو قبرستان میں چرس پیتا تھا، چرس پی رہا تھا، ایک دن دیکھا کہ قبرستان میں ایک قبر خستہ حال ہوئی پڑی ہے۔ اقرار الحسن بندہ اس واسطے صحیح ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز ضرور کر دیتا ہے جو 2 نمبر، لیکن پیسہ لے کے ساز باز کر لیتا ہے۔ حق خطیب صاحب کہاں ہیں آپ؟ سامنے آئے، کیا مسئلہ ہے آپ کا اقرار الحسن کے ساتھ؟ لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ بتائیں، صاف صاف بات بتائیں، کوئی بات چھپا کے نہیں رکھنی، آپ نے سب بات صاف صاف ظاہر کر دینی ہے۔ آئیں سامنے۔ جی بچہ اقرار الحسن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، ابھی بتا دیتے ہیں۔ اقرار الحسن کام صحیح کرتا ہے لیکن بندہ فراڈی ہے۔ اگر ساز باز نہ ہو تو پھر یہ بندے کو ایکسپوز کرتا رہتا ہے، اگر ساز باز ہو جائے تو بات وہیں ختم کر کے رفع دفع ہو جاتا ہے۔ اب پوچھو گے آپ کیسے، میں بتاتا ہوں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا اس نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی اس نے کسی کو سزا دلوائی ہو؟ کیونکہ اس کی ساز باز ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں؟ اس کو ایجنسیوں کے بندے خبریں دیتے ہیں، کیونکہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، ساز باز کرتے ہیں، اپنا حصہ لیتے ہیں اور سب سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کسی بندے کو پکڑتا ہے تو پھر وہ بندہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ایجنسیوں کی طرف، پولیس کی طرف، سیاستدانوں کی طرف۔ تو پھر وہ سیاستدان، وہ پولیس، وہ ایجنسیاں والے اس بندے سے پیسے بٹورتے ہیں، اور پھر وہ اقرار الحسن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور پھر اقرار الحسن کو اس میں سے حصہ مل جاتا ہے اور ساز باز ہو جاتی ہے، اور وہیں رک جاتا ہے وہ کام۔ آپ نے وہ یونیورسٹی والا معاملہ بھی دیکھا ہوگا، باولپور، کچھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اب میں بھی فراڈیا ہوں، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں، اب فراڈیا ہوں میں۔ یہ عوام جو ہے نا پاکستان کی، ان کو فراڈیا ہی چاہیے۔ اب اس بندے کو ایجنسیاں والے بتاتے ہیں کہ کس بندے کے پاس کتنا پیسہ ہو گیا ہے، اور بتاتے بھی اس کے بارے میں ہے جس کے پاس 2 نمبر پیسہ ہو۔ اب 1 نمبر والے کا تو یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے نا۔ اب میرے پاس بھی ایسا ہی پیسہ ہے، یہ جتنے بھی پاکستانی ہے یہ ان کی مہربانی ہے، مجھے اتنا امیر کر دیا، اربوں روپے کا مالک کر دیا۔ میں تو قبرستان میں چرس پیتا تھا، چرس پی رہا تھا، ایک دن دیکھا کہ قبرستان میں ایک قبر خستہ حال ہوئی پڑی ہے، اس کو میں صحیح کرنے لگا، وہ اس کے مالک آ گئے قدرتی اسی دن۔ اب وہ جو قبر کے مالک تھے انہوں نے مجھے قبر صحیح کرتے ہوئے دیکھا تو وہ خوش ہوئے اور مجھے نیک بندہ سمجھ لیا، اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار یہ بڑا نیک بندہ ہے، اس نے قبر کو خستہ حال دیکھا تو یہ ٹھیک کرنے لگا اسے۔ بس ان لوگوں نے مجھے اٹھا دیا اور میں پھر فراڈ کرتا کرتا یہاں تک پہنچ گیا۔ لیکن یہ میں نے بہت برا کام کیا، پیسے تو ضرور ملتے ہیں اس میں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ کرتا ہوں، اوپر جا کے میں کیا جواب دوں؟ ہر عقل مند بندہ جانتا ہے کہ میں پیر نہیں ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نماز بھی صحیح طرح نہیں آتی، قرآن بھی صحیح طرح نہیں آتی، تو میں کیسے پیر ہو سکتا؟ لیکن یہ لوگ فراڈیے کو ہی پسند کرتے ہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں یہ ایسے لوگوں کے ہی یاد آتے ہیں، اچھے لوگوں کے یاد نہیں آتے۔ ان کو ایسا ہی چاہیے ہوتا ہے، یہاں پہ پھر میرے پاس جب پیسہ ہے میں نے کھانا چلا دیا فری میں، اور یہ فری میں کھانا پاڑتے ہیں یہاں پہ آگے، اور پھر مجھے میرے واہ واہی کرتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں ان سے۔ اب اقرار الحسن کو ایجنسی والوں نے بتایا کہ یہ بابا فرید کے پاس بڑے پیسے ہیں، یہ اربوں روپے کا مالک ہو چکا ہے، کیونکہ ان کو پتا چل جاتا ہے 2 نمبر پیسے کا، اور پیسہ بھی 2 نمبر ہی ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں، اقرار الحسن پہلے بھی میں بابا خطیب ہی تھا، کئی سالوں سے چلا آ رہا ہوں، تو پہلے کیوں نہیں آیا یہ اقرار الحسن، اب کیوں آیا؟ سوچا ذرا آپ نے؟ کیونکہ اب اس کو مکمل مخبری مل چکی ہے کہ بابا خطیب کے پاس بڑا پیسہ، اور ایجنسیوں والوں نے دی ہے یہ۔ اب کیا تھا، اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کیا اور میرے ساتھ اس کی ساز باز نہیں بنی، اس نے منہ زیادہ کھولا اور میں نے نہ کر دی، اور میں نے نہ اس لیے کی کیونکہ بڑے بڑے بندے میرے جاننے والے ہیں، سیاستدان ہیں، ایجنسیوں میں ہیں، فوج میں ہیں اور پولیس میں ہیں، تو میں نے کہا اس کی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ایجنسیوں والے تو مجھ سے پیسے نکلوانا چاہ رہے۔ اب جب میں نے ان سے رابطہ کیا جو میرے جاننے والے تھے، تو انہوں نے مجھ سے مال مانگا تو مجھے دینا پڑا۔ اب اس سے بلا سے جان بھی تو چھڑوانی تھی، عزت بھی بچانی تھی اپنی، تو ان کو بھی پیسہ کھلایا، سیاستدانوں کو بھی پیسہ کھلایا، پولیس کو بھی پیسہ کھلایا، اور اب اس کے ساتھ بھی مجھے ساز باز کرنی پڑ رہی، کیونکہ ہر طرف سے اداروں والے بھی اس کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف سے میرے ساتھ بھی ہیں۔ اب پیسہ میرے سے نکلوا لیا انہوں نے، اب اس کو دینا باقی ہے، اس کو دوں گا میں بابا خطیب دوبارہ قائم رہوں گا، نہیں دوں گا تو مجھے مسئلے مسائل ہوں گے، جیسے باولپور یونیورسٹی میں مسئلے مسائل ہوئے تھے، جب انہوں نے پیسہ دے دیا تو ان کی جان چھوٹ گئی۔ بات سمجھ رہے ہو آپ؟ اقرار الحسن بندہ اس واسطے صحیح ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز ضرور کر دیتا ہے جو 2 نمبر، لیکن پیسہ لے کے ساز باز کر لیتا ہے، اور وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہے۔
اگر آپ لوگ اس کا ساتھ دو نا اقرار الحسن کا، تو یہ ساز باز نہ کرے، یہ اس کا فراڈ ختم کر دے، اس کو بالکل لوگوں کے سامنے لے آئے اور اس کو سزا ملے اگر آپ لوگ ساتھ ہو جائیں اس کے۔ لیکن آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو ویلیاں کھانی ہے، آپ صرف ویلے رہیں اور آپ کو کھانے کو ملتا رہے تو آپ مزے میں ہیں، اور آپ ساری زندگی یوں ہی گزار کر مر جاتے ہیں اور اسلام کے لیے اور حق کے لیے آپ کچھ نہیں کرتے۔ اگر اللہ اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے تو پھر آپ خود کیوں نہیں مانگتے اس اللہ سے؟ وہ جب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی سن رہا ہے، اگر آپ اس طریقے سے مانگو گے، جو طریقہ مانگنے کا ہے دل سے مانگو گے، نیت سے مانگو گے، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، تو پھر اللہ تمہیں عطا کر دے گا جو تم مانگو گے۔ اور یہ بات غلط ہے سراسر کہ اللہ والے ہیں جو اللہ والوں کو کیا پڑی؟ جس نے اللہ کو جان لیا وہ پھر یہ کام نہیں کرتا پھرے گا کہ آپ کو اللہ سے ملاتا پھرے گا، وہ صرف آپ کو بتائے گا کہ اللہ سے کیسے ملنا ہے، اور اللہ سے ملنے کا یہی طریقہ ہے کہ سچی نیت سے، خلوص دل سے اس سے مانگا جائے، وہ آپ کو سن رہا ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ اگر سمجھ آ گئی ہے تو اس بندے کو فالو، لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا دینا۔